مخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ کا مطالعہ جاری ہے اور ہم نے سورہ توبہ کی 80 آیتوں کا مطالعہ کر لیا تھا. آج 81ویں آیت سے لے کر اختتام سورت تک پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 81 سے لے کے اختتام سورت تک. سب سے پہلا مجموعہ 81 سے 89 تک کا ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں برا لگا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے اوروں سے کہا کہ سخت گرمی میں کوچ نہ کرو. کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ یہ بات سمجھتے. چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں ان اعمال کی جزا کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے. اے نبی، پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف
پھر وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دیجئے تم اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پہ نہیں نکلو گے اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے۔ تم پہلی بار پیچھے بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اے نبی ان میں سے جو مر جائے آپ اس کی جنازہ ہرگز نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق میں مرے۔ اور اے نبی ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان کے دولت مند آپ سے رخصت مانگنے لگتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھیں۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، لہٰذا وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ آئیے آیات کے اس مجموعے کی تفسیر پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی مذمت کی جو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے اور اس بات پر خوش تھے، یعنی ان کے جانے کے بعد ان کی دلی کیفیت یہ تھی کہ یہ خوش تھے اس بات کے اوپر کہ وہ گھر میں بیٹھے رہ گئے ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ گرمی میں نہ نکلنا، کیونکہ ہمیں پڑھا ہے ابھی کہ تبوک گرمی کے موسم میں اس وقت پیش آیا تھا جب سائے بہت گھنے تھے اور پھل پک چکے تھے اور شدید گرمی تھی اور اس میں انہیں سفر پہ جانا تھا، تو کہنے لگے گرمی میں نہ نکلنا۔ اللہ نے یہاں پر بتا دیا، قل کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، یعنی کہ یہ جو اس وقت تم نے مخالفت کی ہے اللہ کے رسول کی اور مومنین کے ساتھ جانے سے تم ٹھہر رہے ہو، تو اس کے نتیجے میں جو آگ تم جہنم میں اپنے لیے تیار کروا رہے ہو، یعنی اس آگ سے جس سے تم بھاگ رہے ہو اس وقت، جس گرمی سے تم بھاگ رہے ہو، تو جس آگ کا تم نے فیصلہ کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ یہاں ایک حدیث روایت کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی یہ آگ جسے وہ جلاتے ہیں جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، عذاب کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی، فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ 69 کہتے ہیں 69، یعنی 70 پورشنز اگر گرمی کے ہیں، آگ کی گرمی کے، تو اس کا ایک حصہ اس دنیا میں دیا گیا اور باقی 69 حصہ زیادہ گرم اس دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کاش وہ اس بات کو سمجھتے، یعنی کہ اگر یہ بات جان لیتے اور سمجھ لیتے کہ وہاں کی آگ کتنی زیادہ سخت گرم ہے جس کے اندر جانے کے لیے یہ تیار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا کر اور پیچھے بیٹھ کر اگر وہ اس بات کو سمجھ لیتے تو پھر وہ اس گرمی کے موسم میں جہاد کے لیے نکلتے۔ اگر وہ نکلتے تو جہنم کی اس گرمی سے بچ جاتے جو دنیا کی گرمی سے اتنے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد ابن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، یہ اس میں جس قدر چاہیں ہنس لیں، جب دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو انہیں اس قدر رونا پڑے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہی بات یہاں پہ اس کی تفصیل میں بتائی گئی جو یہ لکھا کہ انہیں چاہیے کہ یہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے، تو اس کی یہاں پہ تشریح کی گئی ہے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سخت بات یہ بتا دی گئی کہ جب آپ واپس آئیں اور اس کے بعد پھر کبھی جہاد کا موقع آئے اور یہ اس وقت آپ کے پاس آئیں کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد پہ جائیں گے تو آپ انہیں نہ لے کر جائیں۔ اچھا، یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ منافقین کے لیے آئی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کسی بھی غزوہ میں شرکت کے لیے کہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ دشمن سے لڑائی کرو گے۔ یہ کیوں؟ یہ بطور سزا ان کو یہ کہا گیا، اور اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ پہلی دفعہ بیٹھے رہنے پر یہ راضی ہو گئے تھے،
جس وقت کے جہاد فرض تھا اور کال آ گئی تھی اور یہ بیٹھے رہنے پہ راضی ہو گئے تو آئندہ کے لیے یہ ڈسکوالیفائی قرار دے دیے گئے۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی سخت آیت آ گئی کہ جب ان میں سے کوئی مر جائے تو پھر اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور یہ جو مرے ہیں تو فاسقون مرے ہیں۔ یہ یہاں تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ منافقوں سے برات کا اظہار کر دیں، اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیں نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، اور یہاں تک کہ اس کے لیے دعائے مغفرت طلب کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یہاں پر دو روایات میں اختلاف آتا ہے۔ جو ابن کثیر میں پڑھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے ابن عمر کی روایت کو بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ صحابی رسول تھے، سچے مومن تھے، تو اس نے آ کر سوال کیا کہ آپ اسے میرے باپ کو اپنی قمیض عطا فرما دے تاکہ اس میں وہ اپنے باپ کو کفن دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض عطا فرما دی۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ نے درخواست کی کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں، کیونکہ سورہ توبہ کی یہ والی آیت نازل ہو چکی تھی کہ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشے گا۔ تو پھر اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ منافق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا دیا، اور اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی ممانعت والی۔ اور لیکن اس کے برعکس تفہیم القرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور براہ راست اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور اس طرح انہوں نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور اس کے بعد پھر ہمیشہ مومنین کی جماعت میں سے اگر کسی کی نفاق کا پتہ ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو جنازہ پڑھانے کا کہہ دیا کرتے اور خود نہ پڑھاتے۔ تو یہ دو مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ایک میں ہے کہ پڑھا دیا تھا اور دوسرے میں ہے کہ نہیں پڑھایا تھا اور آیات نازل ہو گئی تھی۔ تو واللہ عالم بالصواب۔ تو اب آگے چلتے ہیں، اور اگلا آیات کا جو مجموعہ ہے وہ 90 سے 93 تک کا ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے باز آئے کہ انہیں رخصت دی جائے، جبکہ وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلد ہی دردناک عذاب آ پکڑے گا، ضعیفوں اور بیماروں پر، اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں ان پر پیچھے رہنے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی حرف نہیں آتا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سفر جہاد کے لیے سواری دیں، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں، تو وہ اس حالت میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم سے آنسو بہا رہی تھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اے نبی حرف تو آتا ہی ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، اور اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے گھروں میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی چنانچہ وہ نہیں جانتے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ اعراب کون تھے؟ یہ بدوی عرب تھے، یعنی بدوز جنہیں کہتے ہیں، اور مدینے کے اطراف میں رہنے والے تھے جو کہ دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں۔ یہ بدو لوگوں میں سے بتایا گیا کہ ان میں سے جو لوگ آئے اور جنہوں نے کہ جھوٹا ایمان کا دعویٰ کیا تھا اور دل میں ان کے کفر ہی موجود تھا، ان کے لیے یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے لیے عنقریب دردناک سزا سے وہ دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد جس گروہ کا ذکر شروع ہوا وہ مومنین کا وہ تیسرا گروہ تھا جو کہ شرعی عذر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہے۔ ان کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ معذور جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں، یعنی وہ جن کے پاس عذر موجود ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان عذر کو بیان کیا جس کی وجہ سے اگر کوئی جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں سے کچھ تو عذر ایسے ہیں کہ جو ایک دفعہ لاحق ہو جائیں تو پھر دور ہی نہیں ہو سکتے، جیسے کہ کوئی شخص جسمانی طور پر کمزور ہے، کوئی شخص اندھا یا لنگڑا پن ہے، یا کوئی ایسے سی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ جہاد سے معذور ہے، تو وہ شرعی عذر ہو گیا۔
اور کچھ عذرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ وقتی طور پہ پیش آ جاتے ہیں، جیسے کسی کو مرض ہو گیا جس کی وجہ سے وہ جہاد میں فی الوقت نہیں نکل سکا، یا کسی کے پاس فقر اور فاقے کی صورت ہے اور اس کے پاس مینز نہیں ہے جس کے ذریعے جہاد پر جائے، تو یہ بھی وقتی عذر ہوا اور وہ اس جہاد میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ لیکن بعد میں جب کبھی جہاد کی کال آئے گی اور فرض قرار ہوا دیا جائے گا جہاد، تو اس وقت پھر اس کا یہ عذر نہیں مانا جائے گا وقتی عذر والے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ مسلموں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ لوگوں میں بری خبریں اڑائیں پیچھے بیٹھ کر، اور نہ یہ کہ جو جہاد میں نکل رہے ہیں انہیں اس سے روکیں، بلکہ وہ خیر خواہی کا فرض انجام دیں۔ یہ تمام شرائط کے ساتھ ایک شخص شرعی عذر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ جائے گا تو اس پر اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری تفہیم القرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بظاہر معذور ہیں، چاہے ضعیفی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا پیسے کی کمی کی وجہ سے، ان کے لیے عام معافی نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ مجبوریاں صرف اس صورت میں ان کے لیے معافی کی وجہ ہو سکتی ہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار ہوں۔ یہ ضروری ہے، سچے وفادار ہوں۔ اگر وہ وفادار نہیں ہیں تو کسی شخص کو صرف اس لیے نہیں معاف کیا جائے گا کہ وہ بیمار یا نادار تھا۔ یہ بات کیسے ثابت ہوئی؟ اسی آیت سے یہ ثابت ہی ہوئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ یعنی یہ شرط بھی لازم قرار پائی گئی۔ اچھا، اب ایسے جو شرعی معذور لوگ تھے ان کے بارے میں ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے؟ دیکھیے کہ یہاں پر حدیث آ رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحابہ سے کہ بلا شبہ تم نے مدینے میں کچھ ایسے لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے کہ تم نے جو بھی خرچ کیا یا جس وادی کو بھی طے کیا یا دشمن کی طرف سے جو دکھ اٹھایا وہ تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ ان لوگوں پر کوئی سزا نہیں جو آپ کے پاس آئے کہ ان کو سوار کریں، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹے اس طرح کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ تو یہ والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی۔ ایک اور حدیث یہاں بیان کی گئی جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے، اس کا میں ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ بے شک مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم نے جب بھی کوئی وادی سر کی یا کوئی مسافت طے کی تو وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مدینے میں ہوتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ تھے؟ فرمایا، اور وہ مدینے میں اس لیے ہیں کہ انہیں عذر نے روک رکھا ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ وہ لوگ جو کہ اس نیکی کے، یہاں تو جہاد سے مراد ہے، لیکن عمومی بات کیا ہوئی کہ نیکی کے جس کام کے لیے بھی وہ اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن عذر شرعی نے انہیں روک دیا، اللہ کی طرف سے وہ معذور قرار دے دیے گئے، لیکن پھر بھی ان کا دل جو ہے مومنین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے لگا ہوا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار تھے، تو انہوں نے وہ پورا ثواب کمایا جو کہ مومنین نے جہاد میں جا کر کمایا۔ یہاں ہمارا 10واں پارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 93 پہ 10واں پارہ اختتام پذیر ہوا، اور اب ہم آیت نمبر 94 سے لے کر 99 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے تمہاری خبروں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور اللہ جلد تمہارے عمل دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ عنقریب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، چنانچہ تم ان سے درگزر ہی کرو، بلا شبہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ہے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے تھے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہوں۔ اعرابی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اور کچھ اعرابی اس کو تاوان سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
اور وہ تمہارے خلاف زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، مگر منحوس گردش انہی کے خلاف ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور کچھ اعرابی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 94 سے لے کر 96 تک جو 3 آیتیں ہیں، اس میں انہی منافقین کا ذکر آ رہا ہے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین واپس آئیں گے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے اور آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم سے درگزر کیجئے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے اعرض، ہم سے درگزر کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر ہی کر دیں۔ یہاں تفہیم قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں جگہوں پہ لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی بدل گئے۔ پہلے معنی یہ ہیں کہ وہ آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے درگزر کریں، یعنی معافی دے دیں، ہمیں چھوڑ دیں، اور دوسرے میں یہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑ ہی دیجئے، یعنی کہ آپ ان سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھیے۔ اب وہ آپ سے کٹ گئے ہیں اور آپ ان سے کٹ گئے ہیں، آپ ان کو چھوڑ ہی دیجئے۔ اور آگے سخت بات آ رہی ہے، انہم رجس ومأواہم جہنم، کہ یہ لوگ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد 99 تک کی آیات میں اعراب کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، اعرابی وہ تھے جو مدینے کے اطراف میں دیہاتوں میں رہتے تھے، اور ان کو اعراب کہا گیا، ان کی جمع اعرابی ہے۔ اب یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ ان اعرابی جو ہیں بدو لوگ، ان کی 2 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو کفر و نفاق میں مبتلا تھے، اور یہاں بتایا گیا کہ شہر میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں یہ جو بدو لوگ ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، یہ نفاق میں زیادہ شدید ہیں اور ان احکام سے بے خبر ہیں جو اللہ کے رسول نے انہیں دیے ہیں۔ جب ان سے صدقات لیے جاتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ٹیکس سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، یعنی تاوان اور جرمانہ سمجھ کر دیتے ہیں اسے، اپنے دل کی آمادگی کے ساتھ نہیں دیتے، بلکہ دل تو ان کے اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ کب یہ مسلمان زمانے کی گردشوں کا شکار ہوں، یعنی مصیبتوں کا شکار ہوں، مصائب کا شکار ہوں، اور کب یہ زبردستی کا جو ہے ہم سے ختم ہو، معاملہ ختم ہو۔ جبکہ دوسرے قسم کے جو اعرابی تھے وہ سچے اہل ایمان تھے، اللہ و یوم آخرت پر ایمان کی انہیں توفیق ملی تھی، وہ دل سے خرچ کرتے تھے اور اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں، یعنی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول ہم سے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں گے اور اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ دونوں اعرابیوں کی قسمیں ہیں جو یہاں بیان کی گئیں، دونوں طرح کے لوگ موجود تھے۔ اب 100 سے 105 تک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور قبول اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے آس پاس جو اعرابی ہیں ان میں سے بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ یہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے تم عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ یہ ہم نے 105 نمبر آیت تک ابھی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 100 اور 101 میں مہاجرین، انصار اور ان میں سے جو سابقون الاولون ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں، آئیے آپ کے سامنے پیش کریں۔
آیت کے الفاظ پہ نگاہ ڈالیے تو کیا آتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. تو اس میں لکھا ہے کہ یہاں 3 گروہ کا ذکر آیا، 3 گروہوں کا ذکر آیا. سب سے پہلے مہاجرین، انصار اور ان میں السابقون الاولون کا، اور اس کے بعد والذین اتبعوہم باحسان. تینوں کی ڈیٹیل اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ ایک مہاجرین ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے آ گئے، یہ گروہ ہوا. دوسرے انصار جو مدینے کے رہائشی تھے، انہوں نے ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی خوب پذیرائی اور تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا. اب ان دونوں گروہوں کے سابقون الاولون کا ذکر یہاں آ رہا ہے، یعنی اس میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی. اب جو مفسرین ہیں ان سابقون الاولون کی تعریف کرنے میں تھوڑا تھوڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ سابقون الاولون وہ ہیں، وہ تمام اصحاب رسول ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کی، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہو جانے والے مہاجرین اور انصار اس گروہ میں ہیں. دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک تھے. کچھ یہ کہتے ہیں علماء کہ یہ اہل بدر ہیں. اچھا، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام افراد السابقون اولون میں شامل ہیں. لہٰذا اس سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی کیا ڈیفینیشن ہے. یہ تو ہو گیا. اب تیسرا جو گروہ ہے، تیسری جو قسم ہے، وہ ان مہاجرین اور انصار کے اوپر ہے جو خلوص اور احسان کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، یعنی ان کو فالو کرتے ہیں. ان لوگوں کو والذین اتبعوہم باحسان، کہ یہ جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں، ان لوگوں کی اتباع کرنے والے، ان لوگوں ہی کے طریقے کے اوپر چلنے والے، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے وہ کون ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تابعین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام میں سے کسی کی صحبت انہیں ملی تو وہ اس کیٹیگری میں آ گئے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف تابعین ہی نہیں بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ انصار اور مہاجرین سے محبت رکھیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں گے، وہ ان میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ 2 اس کے اندر تشریحات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. ان لوگوں کے بارے میں کیا خوشخبری دی گئی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. خوشخبری یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ خوشخبری انہیں دی گئی اور جنتوں کی خوشخبری سنائی گئی. یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے لوگ کتنے خوش بخت ہیں، وہ کتنے نیک لوگ ہیں وہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. پھر یہاں پر لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں، ان سے ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ان سے خوش ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے. ہم ان کے دوست ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے. اور ہم اس شخص کے دشمن ہیں جو کہ صحابہ کرام کا دشمن ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہوگا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اب ہم اگلی آیات پہ جاتے ہیں جو کہ 102 آیت 101 102 ہیں، جس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو لوگ نفاق کے اوپر اڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام تر منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ ہی ان کے بارے میں جانتے تھے کہ کس کس کے دل میں نفاق ہے. اور یہ والے جو آئے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کرتی ہے، یعنی اس بات کو بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. اس کے بعد جو آیت نمبر 102 ہے
وہ کن لوگوں کے بارے میں ہے، کس گروہ کے بارے میں ہے؟ یہ وہ چوتھا گروہ ہے جو اپنی سستی کی، مسلمانوں کا، سچے مسلمانوں کا وہ گروہ جو سستی کی وجہ سے اس تبوک میں شرکت نہیں کر سکے، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، لیکن انہوں نے کوئی جھوٹے عذرات آ کر نہیں کیے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ آئیے اب ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ وہ مخلص مسلمز ہیں جو بغیر عذر کے، محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اعتراف کر لیا۔ یہاں پر اس کے تفصیل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو لبابہ اور ان کے کچھ ایسے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ بعض نے کہا کہ ابو لبابہ اور ان کے 5 ساتھی تھے، اور بعض نے کہا کہ 7 تھے، بعض نے کہا کہ 9 تھے۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس تشریف لائے، ان سب لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور قسمیں کھائیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہیں کھولیں گے، اور اس وقت والی آیات نازل ہوئیں۔ اور دیگر تفسیر کے اندر یہ والی بات لکھی ہے کہ حضرت ابو لبابہ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری اور اس کے رسول مجھے معاف نہیں کریں گے، میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ اور آج تک مسجد نبوی میں استوانہ ابو لبابہ موجود ہے۔ استوانہ کہتے ہیں ستون کو، یعنی پلر کو، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت کا جو ستون تھا اس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے اور ان کا عمل ملا جلا ہے۔ اس میں نیک عمل بھی ان کے ساتھ شامل ہے اور بد بھی شامل ہے، اور اللہ نے یقین دلایا کہ امید دلائی کہ اللہ ان پہ مہربان ہو جائے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر۔ لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ ان کے اموال سے صدقہ لیجئے، لے کر انہیں پاک کیجئے، ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اب یہاں دیکھیے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے اور مومن جن سے گناہ سرزد ہوا تھا، ان دونوں کے طرز عمل میں کیسا فرق واضح ہو گیا۔ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اصل میں دل میں اللہ اور اس کے دین اور جماعت مومنین کے ساتھ خلوص نہیں رکھتا، اس کا ثبوت اس بات سے آیا کہ وہ آئے اور انہوں نے عذرات پیش کیے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ لیکن یہ جو مومن بندے تھے یہ آئے، انہوں نے کوئی جھوٹے عذر پیش نہیں کیے، اپنے قصور کا اعتراف کیا، اور اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ ہمیں جب تک توبہ نہیں ہوگی ہم نہیں کھولیں گے اور کھائیں پیئیں گے بھی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مختلف طرز عمل ہونے کی وجہ سے دونوں کے ساتھ الگ الگ رویہ اختیار کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ جو منافقین ہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے، یہ حکم دیا ہے۔ پچھلی آیات ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں۔ اور جو یہ مومنین ہیں ان کے لیے کیا حکم دیا ہے کہ ان کے مال لیجئے، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے یہ مال تو اس سے ان کا گناہ دھلے گا۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، رحمت کی دعا کیجئے۔ اب اس میں یہاں کچھ پوائنٹس لکھے ہیں تفہیم القرآن میں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ کس طرح سے اس بات کو پرکھا جائے گا کہ کون مومن محض گناہ گار مومن ہے اور کون جو ہے وہ اس کا طرز عمل یہ دکھا رہا ہے کہ اپنے نفاق میں پکا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ کچھ ایسی انہی آیات سے کچھ علامات پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ جو سچا مومن ہے اس سے جب قصور ہوا ہے تو وہ سیدھی طرح صاف صاف اپنے قصور کو مان لے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ اس کے پرانے طرز عمل کو بھی دیکھا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مسلسل اس چیز کا عادی تو نہیں ہے۔ اگر پہلے وہ ایک صالح فرد رہا ہے اور ساری زندگی اس کی ایثار، قربانی اور ان تمام چیزوں کا ریکارڈ موجود ہے تو اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ اس کی ایک وقتی کمزوری سمجھی جائے گی۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ لکھی ہے کہ اس کے آئندہ طرز عمل پہ بھی نگاہ رکھی جائے گی، کیونکہ دیکھیے اسی آیات میں ہم نے ابھی یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہے ہیں اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کے آئندہ کے طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ اب یہ جو اس نے اعتراف کیا ہے یہ کہ صرف زبانی کیا ہے یا واقعی ندامت کے ساتھ اس نے اپنے یہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کوشش کر رہا ہے صحیح رستے کے اوپر آنے کی اور حقیقت میں نادم ہے، تو پھر یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ سچا مومن ہے۔
اور یہ جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں یہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی. اور یہ جو تھے ابو لبابہ اس تمام چیز کے اوپر پورا اترتے تھے. ان کے ساتھی حضرت ابو لبابہ بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے، احد میں شریک ہوئے تھے، لیکن تبوک کے موقع پہ نفسی کمزوری غالب آ گئی تھی اور یہ بغیر کسی شرع حضور کے بیٹھے رہ گئے تھے، اور ان کے ساتھی بھی. بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا اور کہا کہ ہم پر کھانا پینا حرام ہے جب تک ہمیں معاف نہ کیا جائے. اس طرح وہ کئی روز تک بندھے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. پھر انہیں بتایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم لوگ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، 1/3 کافی ہے، یعنی 1/3. تو انہوں نے 1/3 مال کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اچھا، یہ جو صدقہ انہوں نے اپنے مالوں سے دیا اس کے ذریعے سے تطہیر اور تزکیہ ہوا، یعنی کہ یہ جو مال ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ زکوٰۃ بھی اور دیگر صدقات بھی جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہماری جو طبیعت ہے اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا بھی ایک ذریعہ بنتے ہیں. تو لہٰذا صدقے کو اسی لیے صدقہ کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے ایمان کے جو دعویٰ ہے اس کے اندر سچا ہے. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب صدقہ وصول کیا تو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر بھی کرنی چاہیے، جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا حکم دیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی وصولی کے وقت اور جب کوئی صدقہ لا کر دیا کرتا تھا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لینے کے بعد اس شخص کے حق میں دعائے خیر کرتے تھے. اور وہی صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول ہوتا ہے جو کہ حلال کمائی سے دیا جائے. یہاں پر ایک حدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ دینے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام قصور، تمام سستیاں، تمام کاہلی جس کی وجہ سے ہم کسی بڑے بڑے عمل سے رک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے اور ہمارے صدقات کو قبول فرما لے، ہمیں صدقے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 106 سے 110 تک کا ترجمہ پیش کرتی ہوں. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، اور اس شخص کے لیے گھات کا بندوبست کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں. اے نبی، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقویٰ اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے ایک کھوکھلے گرنے والے کنارے پر رکھی، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے کر گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اب یہاں آیت نمبر 106 جو تھی وہ ان 3 لوگوں سے متعلق ہے جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، یعنی ڈیلیٹ کیا گیا تھا. حضرت ابن عباس اور دیگر کہتے ہیں کہ یہ آیت ان 3 لوگوں کے لیے ہے جن کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا تھا، اور وہ مرارہ ابن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال ابن امیہ تھے. یہ بھی وہ انہی لوگوں میں شامل تھے جو سستی اور راحت یا پکے ہوئے پھول اور ٹھنڈے گھنے سایوں میں آرام کرنے کی غرض سے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے تھے. لیکن ان کی عدم شرکت نفاق کی وجہ سے نہیں تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے بھی ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں ہی کی طرح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھیک ٹھیک اپنا معاملہ رکھ دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 3 حضرات کی توبہ کے قبولیت کے معاملے کو ڈیلے کر دیا تھا، اور کوئی 50 دن تک یہ ڈیلیڈ رہا تھا.
اور اس کے بعد پھر حکم آیا تھا. تو ہم انشاءاللہ آگے جب آیات میں یہ معاملہ آئے گا تو ہم اس کی ڈیٹیل کو پڑھیں گے. جو آیت نمبر 107 سے آگے کی آیات ہیں جو مسجد زرار سے متعلق ہیں، ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. ان آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس سے پہلے خزرج کا ایک آدمی تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا. یہ کسی وقت عیسائی ہو گیا تھا اور اس نے اہل کتاب کے علم کو حاصل کیا تھا. پھر یہ زمانے جاہلیت میں عبادت بھی بہت کرتا تھا اور اہل خزرج جو تھے اس میں اسے بہت بلند مقام حاصل تھا ان لوگوں میں اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور تمام لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے تو اس وجہ سے اس کے اندر جلن اور حسد پیدا ہوئی اور یہ غصے اور کینے میں مبتلا ہوا اور اس نے کھلا مسلمانوں سے دشمنی کے ساتھ کام لینا شروع کیا. دشمنی اس طرح سے کی کہ یہ بھاگ کر کفار مکہ اور مشرکین قریش کے پاس گیا، انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے اوپر اکسایا اور غزوہ احد جب ہوئی ہے تو اس میں یہ شامل رہا. غزوہ احد سے جب فارغ ہوئے اس وقت اس نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مشن کامیاب ہوتا جا رہا ہے. اس وقت یہ یہاں سے عرب سے بھاگ گیا اور یہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گیا اور پھر وہاں سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد حاصل کرنے کی کوششیں شروع کی. وہاں کے بادشاہ نے اس سے مدد کا وعدہ کیا. یہ کچھ عرصے وہیں پر مقیم رہا کیونکہ یہ زمانے جاہلیت میں یہ عیسائی ہو گیا تھا تو اس کی ہمدردیاں جو تھیں روم کے بادشاہ کے ساتھ تھیں اور اس کو بھی اس سے ہمدردی تھی. لہٰذا وہاں سے یہ سازش کر کے واپس آیا اپنی قوم کے پاس اور ان لوگوں کو اس نے اپنے آس پاس جمع کیا جو کفر جو نفاق اور شک میں مبتلا تھے اور اس نے انہیں خطوط لکھے اور انہیں امیدیں دلائیں کہ میں نے تو شاہ ہرقل کے ساتھ ایسی بات چیت کی ہے کہ ان قریب ایک بڑا لشکر لے کر آئے گا اور جس کے ساتھ یہ ان کو کچل دے گا. پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ وہ ایک منافقین کو جو اس کے ساتھی تھے انہیں یہ بھی لکھا کہ کوئی ایسی محفوظ جگہ بنا لو جہاں پر یہ خطوط لانے والے اپنے خطوط پہنچا سکیں تم تک. اس مقصد کی خاطر مسجد قباء کے قریب ہی ایک مسجد بنانی شروع کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے اس کی تعمیر مکمل کر لی تھی اور پھر ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس مسجد میں تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس میں صلاۃ ادا کریں، یعنی کہ اس کا افتتاح ایک طرح سے کریں. اس عرصے میں تبوک کا معرکہ ہوا، مارکے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. مارکہ تو نہیں ہوا تھا لیکن تشریف لے گئے تو پھر جب واپس آئے تو یہ والی صورتیں نازل ہو گئیں. یہاں تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں، ایک قباء جو شہر کے اطراف میں تھی اور دوسری مسجد نبوی جو کہ شہر کے اندر تھی. اب ان 2 مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی پہلی بات تو یہ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں یہ ذہنیت بھی کسی کی نہیں تھی کہ ایک مسجد بنا لے جس میں اسے بہت ثواب ملے، کیونکہ اصل مقصد اس زمانے میں مسجد میں صلاۃ ہی ادا کرنے کا تھا. اس لیے نہیں تھا کہ ضرورت ہو نہ ہو ایک مسجد بنا لی جائے. چنانچہ ایک یہ بھی بات ہوئی کہ مسجد زرار کی ضرورت ہی کیوں ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اس کو مسجد بنانے کے لیے ضرورت پیش کی تو کوئی نہ کوئی عذر تو انہیں دینا تھا. تو انہوں نے عذر یہ دیا کہ بارش میں یا سخت سردی کی راتوں میں لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو اور معذوروں کو ان دونوں مسجدوں میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر ایسا کریں کہ ہم ایک نئی مسجد بنا لیں ایک آسانی کے لیے تاکہ یہ نمازی اس مسجد کے اندر صلاۃ ادا کر سکیں. تو اس طرح کے بہانے سے انہوں نے یہ کہا اور اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا اس مسجد کو بنانے کا. جب یہ لوگ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ تشریف لائیں اور برکت کی دعا فرمائیں. تب اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں اور اس میں کھلی بات بتا دی گئی، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، یعنی ان کا مقصد اور ان کی نیت اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور انہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے لیے، مومنوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور یہ سیکرٹ پیغام رسانی جو تھی یہ کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد آخرکار اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یہ جگہ بنائی تھی. گھات کی جگہ بنائی تھی. گھات کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں چھپ کر بیٹھا جاتا ہے دشمن کے خلاف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ آپ اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے نہ ہوں
اور اس کے بعد جس مسجد کی فضیلت کے لیے آیات نازل ہوئی ہیں وہ کون سی مسجد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنا، ان تمام کے لیے یہ اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں صلاۃ ادا کریں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہی ہے، اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد قباء میں صلاۃ کا ادا کرنا عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ پھر اس مسجد میں صلاۃ ادا کرنے والوں کی ایک خاصیت بھی بیان کر دی گئی اس آیت میں کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں۔ بارے میں حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں سے فرمایا، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس مسجد کے ذکر کے ضمن میں تمہاری پاکیزگی اور صفائی کی تعریف فرمائی ہے، تو تم نے پاکیزگی اور طہارت کے لیے کیا صورت اختیار کی ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ یہودی رہتے تھے اور وہ قضائے حاجت کے بعد اپنی جسموں کو دھوتے تھے، تو ہم نے بھی انہی کی طرح دھونا شروع کر دیا۔ تو یہاں یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ ان لوگوں نے ٹوائلٹ کی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے جسم کو پانی سے صاف کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ ان کی طہارت کی خاص طور پر تعریف یہاں پر کی گئی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں یہ آیا ہے، دو چیزوں کو تشبیہ دی گئی کہ ایک شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر رکھی، اور دوسرا شخص ہے جس نے اپنی عمارت کو بنیاد دریا کے ایک کھوکھلے گرنے والے کنارے پر رکھی جو کہ اس کو جہنم میں لے کر گر گیا۔ اس کا لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عربی زبان میں کسی ندی یا دریا کے کنارے پر جو عمارت بنائی جائے، اچھا ندی یا دریا کا کنارہ جس کے نیچے کی مٹی ویسے ہی پانی نے جس کو کاٹ کاٹ کے بالکل بہا دیا ہوتا ہے، اور اوپر جو بھی عمارت تعمیر کی جائے گی وہ بالکل بے سہارا کی ہوگی، جس کی بنیاد نہیں ہوگی۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی جس کے عمل کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو بلکہ اللہ سے بے خوفی ہو، جس کے عمل کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو بلکہ اللہ سے بے نیازی ہو، تو پھر اس کی عمارت ایسی ہوگی جو کہ کھوکھلے دریا کے کنارے پر ہو، جس طرح مسجد بنائی گئی اور وہ انہیں لے کر جہنم میں گر جائے گی۔ اور اس سے بہتر وہ شخص ہے جس نے اللہ کے تقوی کے اوپر اور اس کی رضا کے اوپر اپنے ہر عمل کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ تو دیکھیے یہی فرق ہے مسجد قباء تعمیر کرنے والوں اور مسجد ضرار تعمیر کرنے والوں میں، کیونکہ مسجد ضرار کی تو بنیاد ہی اللہ تعالیٰ سے بے خوفی تھی، اور یہ ایسی مسجد تھی کہ جو اپنے بنانے والوں کو لے کر جہنم میں جا گرے گی۔ اور پھر یہ کہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق رہے گا، یہ چیز ان کے دلوں میں شک اور نفاق ڈالے رکھے گی، اور پھر آخر کار کیا ہوگا کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں گے، یعنی انہیں موت واقع ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ اسی نفاق کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گے۔ ہم ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہاں دعا کرتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک کرے اور ہمیں وہ مومن بندے بنائے جن کی اگلی آیات میں جن کی تعریف آ رہی ہے۔ آیت نمبر 111 سے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ نبی کے اور اہل ایمان اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ جہنمی ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت تحمل والے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔
بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ ہم نے آیت 116 تک کا ترجمہ پڑھا ہے، آئیے اس کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 111 جو بہت ہی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کے مومن بندے اپنی جانوں اور اپنی مالوں کو اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں، معاوضے میں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا خاص احسان ہے کہ اس نے جنت کی نعمتیں جو ہیں اس کو معاوضے کے طور پر مومنین کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور کس چیز کا معاوضہ ہے؟ کہ وہ مومن سے اس کا جان اور اس کا مال اللہ تعالیٰ خرید رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود ہی اس کے مالک ہے۔ مومن کے جان کا بھی اللہ مالک ہے، اس کے مال کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن از راہ لطف و کرم اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں مومن سے خرید لی ہیں، اور اس کا نام ہے بیع، با یا عین بیع۔ اب یہ جو بیع ہے اس کا مطلب ہے خرید و فروخت۔ تو اب ہم یہ سوچتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کون سا تجارت ہے جو ہماری اور ہمارے رب کے درمیان میں ہو رہی ہے؟ لکھا ہوا یہاں کہ ایک چیز انسان کے جسم کے اندر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی اس کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ ہے اس کا اپنا اختیار، یعنی اس کی فری ول، اس کی فریڈم آف چوائس، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی ہوئی ہے۔ یہاں جو خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے وہ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی تو دے دی کہ اب چاہے تو اللہ کا حکم مانے اور چاہے تو نہ مانے، چاہے تو اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپائے اور چاہے تو نہ کھپائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی جبر کے بغیر خود ہی مومن کو یہ چوائس دے دی ہے، اور ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں اپنی فری ول کے۔ اب ہم میں سے جو کوئی بھی سوچ سمجھ کر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں فروخت کر رہا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے جنت جیسی نعمت ملے گی، تو وہ پھر اس معاملے کو، خرید و فروخت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیتا ہے، وہ خوشی کر لیتا ہے۔ اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے کے بعد اس شخص نے اپنی ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، تو اب وہ ٹھیک ہے، اس سے بھی غفلت کی وجہ سے گناہ ہوں گے، لیکن ہمیشہ اس کو اس بات کا خیال آ جائے گا، اس بیع کا خیال آ جائے گا، اور اس جو بیع کو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس کی روح سے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے اوپر وہ پابند ہوگا۔ پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجویز کردہ مرضی سے جو کام ہے وہ کرے گا، اور یہ خرید و فروخت جو ہے اس وقت مکمل ہوگی جب کہ اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تبھی پتہ چلے گا کہ اس نے جو معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا وہ آخری لمحے تک اس کی شرائط پوری کر کے اللہ کے پاس پہنچا ہے کہ نہیں، اور جب وہ اپنی شرائط کو پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے بعد جنت کا حصول اس کے لیے ممکن ہوگا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ وہ بیع ہے جو ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر اس کی اللہ کی راہ میں جان اور مال کی انتہا یہ بتائی ہے کہ لڑتے لڑتے وہ مر جاتا ہے جو مومن، یا تو کافر کو مارتے ہوئے اور یا پھر خود اس کے وار سے مومن مر جاتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ خوشیاں مناؤ اپنے اس وعدے کے اوپر، کیونکہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ان لوگوں کی آگے کوالٹیز بیان ہوئیں جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیع کا معاملہ کر لیتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آئی کہ تائبون ہوتے ہیں، یعنی کہ توبہ کرنے والے، تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے اور برائیوں کو ترک کرنے والے، لیکن اس کے باوجود ان سے کوتاہیاں ہوں گی تو وہ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے۔ عابدون یعنی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حامدون، حمد کرنے والے، اور حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور سائحون روزہ رکھنے والے۔ سائحون کے معنی روزہ رکھنے والوں میں ایک حدیث سورہ تحریم میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعریف میں فرمایا گیا سائحاتن، یعنی روزہ رکھنے والیاں، وہاں پر بھی سائحات کا لفظ آیا ہے اور یہاں پر بھی سائحون کا لفظ آیا ہے، یہ روزے کے لیے ہے۔ راکعون اور ساجدون دونوں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ اس کے بعد پھر یہ عبادت کے سارے ذکر ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مومن بندہ کر رہا ہے، پھر بندوں کے ساتھ معاملہ آیا کہ بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے کہ وہ
آمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں اور حلال اور حرام کے بارے میں اللہ کی حدود کو جانتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں، یعنی اس کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مومنین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوشخبری کا مصداق بنا دے، آمین۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ مشرکین کے لیے دعا کی ممانعت کے بارے میں آئی۔ اس کے بارے میں مختلف واقعات یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک میں یہاں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ کس موقع پہ نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، ترجمہ: بے شک حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ لوگ مشرکین کے لیے پہلے بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر فوت ہو جانے والے مشرکین کی بخشش کے لیے دعا کرنا ترک کر دیا گیا، لیکن زندہ کے لیے دعا سے منع نہیں کیا گیا تھا یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دیا ہے، اور یہ کون سا واقعہ ہے جس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے باپ سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے نکل رہے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ یہ سورہ مریم میں آئی ہے۔ اس جگہ یہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کی وفات تک بخشش کی دعا کرتے رہے تھے، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا کہ بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اواہم کے معنی کثرت سے دعا کرنے والے کے ہیں، اور بہت الہا ازاری کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، یقین اور ایمان کے ساتھ دعا کرنے والے کے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کوالٹی بیان کی گئی ہے۔ اور آیت 115 میں جو یہ کہا گیا کہ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جن سے وہ بچیں۔ یہ لکھا ہے کہ اس بارے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں انہوں نے کوئی گمراہی کا کام تو نہیں کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نہیں فرما دیتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ پکڑ بھی نہیں کرتا۔ آیت 116 اور 117 کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ یقیناً اللہ نے نبی اور مہاجرین و انصار پہ توجہ فرمائی، وہ جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ اعلیٰ گروہ ہے جو ہم نے بتایا تھا کہ مسلمان، سچے مسلمانوں کا دوسرا گروہ، جن کے دل اس تنگی اور سختی کی وجہ سے پہلے ڈگمگا گئے تھے اور اس کے بعد ان کے دل جم گئے۔ اور یہ سختی اور تنگی ہم بتا چکے ہیں کہ کس وجہ سے تھی، کہ بہت سخت موسم تھا اور اس وقت نکلنا بہت مشکل تھا۔ یہاں تک کہ یہ والی بات آتی ہے کہ جب یہ حضرت عمر بتاتے ہیں کہ غزوہ اسرا نام اس کا کیوں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں جب یہ لوگ نکل گئے تو اس وقت اتنی سخت گرمی تھی، اور جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں موسم اتنا سخت ہوتا تھا کہ شدید پیاس کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ پیاس کی شدت کے باعث ایسے محسوس ہونے لگا کہ اب ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، اور بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں نکلتے تھے، کہیں پانی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اور ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی، اور پھر مسلمانوں نے اپنے برتن ان سے اس بارش سے بھر لیے۔ تو یہ بہت ہی شدید موسم تھا جس میں یہ لوگ نکلے تھے۔ آیت 118 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، تب اللہ نے ان پر توجہ کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ہم نے 119 تک آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ افراد جن کی کہ توبہ
مؤخر کر دی گئی تھی، اب ان کی توبہ کا حکم آ گیا۔ یہ واقعہ عبداللہ بن کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، اپنے والد کے واقعے کو انہی کی زبان میں بیان کرتے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر میں سے انہی کے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک کو اپنا وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ واقعے کی بہت تفصیلات ہیں، میں کچھ تفصیل کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کعب بن مالک کے عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر آپ سے پیمان وفا باندھا تھا۔ اگرچہ بدر کا چرچا اور اس کی شہرت لوگوں میں زیادہ ہے، لیکن بدر کی حاضری کی نسبت مجھے عقبہ کی رات کی حاضری زیادہ عزیز ہے۔ اور غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پیچھے رہ جانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا کہ اس وقت تھا جب میں تبوک میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا تھا۔ اللہ کی قسم میرے پاس کبھی بھی 2 سواریاں نہیں تھیں، جبکہ اس موقع پر میرے پاس 2 سواریاں تھیں۔ ایسا کبھی کم ہی ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے کا ارادہ فرمایا ہو اور توریہ سے کام نہ لیا ہو، مگر اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ سے کام نہیں لیا تھا۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ توریہ کا مطلب ہے اپنے سفر اور پروگرام کے بارے میں کسی بھی بات کو مخفی رکھنا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غزوہ فرمایا سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بھی بہت دور کا تھا اور جنگل بیابانوں کا تھا، پھر جس دشمن سے مقابلہ تھا اس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال کو واضح فرما دیا تھا تاکہ وہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ آپ نے وہ سمت بھی بتا دی تھی جس کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ تھوڑا سا بیچ میں سے سکپ کر کے میں آگے بڑھاتی ہوں واقعے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور درختوں کے سائے گھنے اور ٹھنڈے تھے اور میرا زیادہ میلان انہی کی طرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مومنوں نے بھی اس غزوہ کی تیاری کر لی، اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو پروگرام بناتا کہ تیاری کر لوں، مگر سارا دن گزر جاتا اور کوئی تیاری نہ کر پاتا، اور اپنے دل میں سوچتا کہ میں جب چاہوں گا جہاد میں شریک ہو جاؤں گا کیونکہ میرے پاس تمام وسائل موجود ہیں۔ میری صورتحال یہی رہی اور لوگوں نے جہاد کی تیاری مکمل کر لی، حتیٰ کہ ایک دن صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کشاں روانہ ہوئے اور میں ابھی تک قطعاً کوئی تیاری نہ کر سکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو 1 یا 2 دن بعد بھی تیاری کر کے آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، اور میری یہی صورتحال رہی، اور مجاہدین تیز رفتاری کے ساتھ منزل کی طرف رواں ہو گیا اور غزوے میں شریک ہونے کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے پھر بھی ارادہ کیا کہ سفر پہ روانہ ہو جاؤں گا اور ان کو جا ملوں گا، اور اے کاش کہ میں ایسا کرتا، لیکن مجھے اس کی توفیق نہ ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ دیکھ کر میں غمگین ہو جاتا کہ اب اگر کوئی نظر آتا ہے تو یا ایسا شخص جس پر نفاق کا الزام ہے، یا وہ جو کمزور ہے جسے اللہ نے جہاد میں شرکت سے معذور قرار دے دیا ہے۔ آگے قصہ بیان ہو رہا ہے کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع کر دیا تو مجھ پر غم و اندوہ کی کیفیت چھا گئی، اور میں جھوٹے ہیلے بہانے سوچنے لگا اور دل میں کہنے لگا کہ کل آپ کی ناراضگی سے کس طرح بچوں گا، اور اس کے بارے میں اپنے گھر کے ہر صاحب رائے شخص سے مدد لینے لگا۔ اور جب مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ تشریف لانے ہی والے ہیں تو جھوٹے ہیلے بہانوں کا خیال میرے دل سے بالکل نکل گیا، اور یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی کہ میں جھوٹ بول کر کبھی بھی آپ سے بچ نہیں سکوں گا، لہٰذا میں نے آپ سے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سفر سے جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت صلاۃ ادا کرتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھتے۔ اس سفر سے واپسی پر بھی جب آپ نے ایسا ہی کیا تو پیچھے رہ جانے والوں نے آ کر آپ کے سامنے قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کرنے شروع کر دیے۔ ان لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر قبول فرمائے، ان کے لیے بخشش کی دعا کی اور ان کی باطنی حالتوں کو اللہ کے سپرد کر دیا، حتیٰ کہ میں نے بھی آپ کی خدمت میں حاضری دی۔ میں نے سلام عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے جس میں ناراضگی کی آمیزش تھی۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا تعال، یعنی آگے آؤ۔ میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا ترجمہ، تم جہاد سے پیچھے کیوں رہے؟ تمہارے پاس سواری موجود نہیں تھی؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر میں دنیا کے کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو یقیناً کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار کرنے میں بڑا ملکہ حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہے کہ
اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر کوئی ایسی بات کروں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کروں تو آپ یقیناً مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اس صورت میں مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھی انعام کی امید ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہ تھا، اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور خوشحال کبھی نہ تھا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اس شخص نے سچی بات کہی ہے۔ پھر فرمایا، جاؤ، تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا تو میرے ساتھ بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا کوئی عذر کیوں نہ پیش کر سکے جیسے عذر جہاد سے پیچھے رہ جانے والے دوسرے لوگوں نے پیش کیے؟ تمہارے اس گناہ سے معافی کے لیے تو یہی بات کافی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بخشش کے لیے دعا فرما دیتے۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ کی قسم میری سچائی پر وہ اس قدر مسلسل مجھے ملامت کرتے رہے کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں واپس جا کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں، لیکن پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس طرح کا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اس طرح کا معاملہ 2 اور لوگوں کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے، اور ان سے بھی وہی کہا گیا ہے جو تم سے کہا گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرارہ بن ربیع اور دوسرے ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔ انہوں نے ایسے 2 نیک آدمیوں کا نام لیا جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور وہ میرے لیے نمونہ تھے۔ جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے مسلمانوں کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے کنارہ کشی کر لی اور وہ ہمارے لیے بالکل ہی بدل گئے، حتیٰ کہ مجھے زمین بھی اجنبی محسوس ہونے لگی، گویا وہ زمین ہی نہ تھی جسے میں جانتا تھا۔ 50 راتیں ہم نے اس طرح گزاری۔ میرے دوسرے دونوں ساتھی تو عاجز ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور تندرست تھا، لہٰذا میں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں بھی آتا جاتا، لیکن مجھ سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوتا جب آپ صلاۃ سے فراغت کے بعد مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ میں سلام عرض کرتا اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ نے اپنے مبارک لبوں کو جنبش دی ہے یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ کی طرف دیکھتا۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتی، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ مجھ سے منہ موڑ لیتے۔ حتیٰ کہ میرے ساتھ مسلمانوں کا یہ بائیکاٹ طول اختیار کر گیا تو ایک روز میں اپنے پڑوسی کے باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ میں نے اس سے کہا، ابو قتادہ، تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کے پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ پھر میں نے تیسری بار قسم دے کر جب یہی سوال دہرایا تو پھر بھی وہ خاموش رہا، اور اس نے صرف اس قدر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ اس سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئی اور میں دیوار پھاند کر لوٹ آیا۔ ایک دن میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے اہل شام کے کسانوں میں سے ایک کسان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کون ہے جو کعب بن مالک کی طرف میری رہنمائی کرے۔ لوگ اشارے سے اسے میرے بارے میں بتانے لگے۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا۔ میں پڑھا لکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے جب اسے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، لہٰذا تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ جس وقت میں نے یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ بھی ایک اور آزمائش ہے۔ میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا دیا۔ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے تو میرے پاس رسول اللہ کے ایک قاصد نے آ کر یہ پیغام دیا کہ تم اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کہ اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ کہا، نہیں، طلاق نہ دو، بلکہ اس سے دور رہو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح کا پیغام میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا جو چاہے فیصلہ فرما دے۔
تھوڑا سا قصہ اسکپ کر کے میں نیچے آتی ہوں. لکھا ہے کہ اس طرح 10 راتیں اور گزر گئیں اور اس وقت سے لے کر اب تک پوری 50 راتیں ہو گئی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا. 50ویں رات کی صبح کی نماز میں نے اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر ادا کی اور میں اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ذکر فرمایا. میرا دل بھی مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین بھی اپنی ساری وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی. اچانک میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو کوہ صلاح پر چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا، کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو. میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کرتے ہوئے پریشانی کو دور فرما دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے فراغت کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. لوگوں نے ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے آنا شروع کر دیا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی قصد سے چل پڑا. راستے میں لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ کی قبولیت پر مبارکباد دیتے اور کہتے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو شرف قبولیت سے نوازا ہے. حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے گرد حالہ کیے ہوئے بیٹھے تھے. بس طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے. انہوں نے مجھ سے مصافحہ کی اور مبارکباد پیش کی. اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوا. کعب کہتے ہیں کہ میں طلحہ کی اس بات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو اس وقت خوشی سے آپ کا چہرہ اقدس دمک رہا تھا. آپ نے فرمایا، ترجمہ، تمہیں یہ دن مبارک ہو جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے. یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا، نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ اقدس اس طرح گلنار ہو جاتا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس وقت آپ خوش ہیں. جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری توبہ کا یہ بھی حصہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے لیے بھی رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی کہ میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں. پھر میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچ بولنے کی وجہ سے عطا کی، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا. اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ سے اس کا عہد کیا، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہتر انعام عطا فرمایا ہو جس سے اللہ نے مجھے نوازا ہے. اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے مجھے محفوظ رکھے گا. پھر حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو آیات نازل فرمائیں وہ یہ ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، 117، 118 اور 119. اس طرح ان تینوں حضرات کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی. اس پورے قصے کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے کہ کتنے فطری الفاظ ہیں، سادہ الفاظ ہیں، اور اس میں اپنی دلی کیفیت کا بیان حضرت کعب بن مالک کر رہے ہیں. ایسے الفاظ کہ جنہیں سن کر کلیجہ دہل جاتا ہے. ابھی تو ہم اردو ترجمے میں پڑھ رہے ہیں، جو اصل عربی زبان میں جب اس قصے کو آپ پڑھیے تو دل بالکل ہل جاتا ہے کہ وہ جو یہ بات بیان فرما رہے ہیں اس میں کچھ ایسے نکات ہیں جو کہ ہم سب کے لیے سبق ہے. اس میں آئیے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. تفہیم القرآن میں اس بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ صحابی جو اللہ تعالیٰ کے ان میں سے دو بدر میں شریک ہوئے تھے، بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے، ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان سے فرض کی ادائیگی میں تساہل ہو گیا تھا. تساہل کا مطلب ہوتا ہے کہ سستی چھا جانا. تو یہ سستی کتنی بڑی چیز ہے، اس سے بھی بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. دوسری بات یہ کہ سچ کے اوپر یہ جم گئے.
سچ کے اوپر جمنے کا ان کا جو بیان ہے پورا شروع سے آخر تک دیکھیے چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے لوگ مجھ سے کیا کہہ رہے تھے. بنو سلمہ ان کا اپنا قبیلہ تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت آپ جھوٹ بول دیجئے. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب سچ کے اوپر جم جائے تو آس پاس کے لوگ آ کر اسے یہی صلاح دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی جھوٹ بول کر نکل جاؤ. لیکن ایسے میں صالح صحبت بہت بڑا سہارا بنتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جب میں نے سنا کہ 2 اور صحابی بھی اسی طرح سے موقف کے اوپر جم چکے ہیں تو میں بھی پھر جم گیا, میرا دل ٹھک گیا. پھر اس کے بعد ایک بات آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا تو دی لیکن کیسا پیار جھلک رہا ہے اس سزا میں. تفہیم القرآن میں یہ جب واقعہ لکھا ہے اس میں انہوں نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی انہیں سینے سے لگا لینے کو بے چین رہا ہوگا. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آنکھوں کے گوشوں سے دیکھتے تھے اور جیسے ہی ان پیارے نبی کی طرف دیکھتے تھے وہ اپنی نگاہوں کو پھیر لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا کرنا ہے لیکن دل بھی اپنے صحابیوں کے لیے بے چین ہے. پھر حضرت کعب کا دیکھیے کہ رسول پاک کو ناراض کر کے, اللہ کو ناراض کر کے شاہ غسان کے بادشاہ سے ان کو کیا ملنا تھا. غسان کا بادشاہ, غسان کوئی بڑی ملک تھا جس کے بادشاہ نے ان کو یہ خط بھیجا تھا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ, چھوڑو اپنے ان صاحب کو. تو انہوں نے اس خط کو تندور میں پھینک دیا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ اگر ناراض ہو جائے تو زمین کا کوئی گوشہ ہمیں پناہ نہیں دے سکتا, کہیں جائے پناہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو آخر میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی. تو دراصل یہ تینوں صحابہ جو تھے جن کا کہ معاملہ مؤخر کیا گیا تھا یہ انصاری صحابہ تھے, ان میں کوئی بھی مہاجرین نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ وہ مہاجر صحابی تھے جنہوں نے مجھ سے مبارکباد دی, تو میں ان کی اس بات کو کبھی بھول نہیں سکتا. صحابہ کا آپس میں جو محبت کا بیان ہے وہ بھی اس میں کتنا خوبصورت ہے. اس کے علاوہ اس قصے میں بہت سارے سوچنے کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے پہلو ہیں. آگے چلتے ہیں آیت 120 سے اختتام آیت سورت تک. اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں, اور نہ یہ جائز کہ اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ بے شک انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ جو بھی ایسی جگہ روندتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہو, اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور وہ جو بھی وعدی طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں. اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سبھی نکل کھڑے ہوں. پھر ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں, اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان یعنی منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا ہے. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی پلیدگی پر مزید پلیدگی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے. کیا وہ مومن نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ منافق ہر سال 1 بار یا 2 بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں, پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا, پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے, اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کا بہت حریص ہے, مومنوں پر نہایت شفیق اور بہت رحم کرنے والا ہے. پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہاں سورہ توبہ اختتام پذیر ہوتی ہے. اب آئیے ان آیات کی مختصر تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آیت نمبر 122 میں مومنین کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا, اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ ہر علاقے سے کچھ افراد کو ایسے نکل کے آنا چاہیے تھا جو دین کا علم سیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اپنے علاقے میں جا کر اسے سکھاتے. اس آیت کو جب عمومی طور پہ لیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہر زمانے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ علاقے کے کچھ لوگ دین کو سیکھیں. یہاں ایک اور بات آئی کہ
اس کا اصل مقصد کیا ہو، یہ جو تعلیم ہو جو کہ مسلمانوں کے گروہ سیکھیں اور اپنے علاقے میں جا کر سکھائیں، اس کا مقصد کیا ہو۔ لکھا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں صرف خواندہ بنا دیا جائے یا کتابی علم سکھا دیا جائے، بلکہ اس کا واضح مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا کی جائے۔ لیکن لکھا ہوا ہے لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو یہ خاص مقصد ہے کہ تفقہ فی الدین پیدا کیا جائے، یعنی ان کو اس حد تک ہوشیار اور خبردار کر دیا جائے کہ وہ اگر اسلامی زندگی کے بجائے دوسری زندگی گزاریں گے تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ یعنی کہ یہ مسلمانوں کی تعلیم کا وہ مقصد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیا ہے۔ یہاں تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ آیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب میں ہیں، اور چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی پائیں۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بالکل اسی طرح سے پورا کیا، اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے اسی طرح سے پورا کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد شروع کیا۔ سب سے پہلے جزیرۃ العرب کے مشرکین کے خلاف جہاد کیا، پھر جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر، حضر موت اور جزیرۃ العرب کے دیگر تمام علاقوں پر فتح عطا کر دی، اور اس طرح لوگ دوغ جوغ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اہل کتاب کے خلاف جہاد شروع کیا، اور اس کا آغاز رومیوں سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ غزوہ تبوک کا پورا واقعہ اس میں آ رہا ہے، یعنی کہ جو جتنا یعنی قریب اور اس کے بعد اس سے دور اور اس کے بعد اس سے دور، اس طرح جاتے رہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ ایک کے بعد ایک علاقوں کو فتح کرتے گئے اللہ کے حکم سے، اور اسلام کے زیر اثر لاتے گئے۔ اس کے بعد کی آیات یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں منافقین، کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا اس سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا، ایک طنز کے طور پہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پر ان کو دے دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں تو ان کے ایمان میں تو اضافہ ہی ہوا ہے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ ہو گیا۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے یہ بات آئی ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور خدا نہ خاصہ اگر کسی کے دل میں نفاق موجود ہے تو اللہ کی آیاتیں اس کے دل میں ایمان کا اضافہ نہیں کرتی، بلکہ اس نجاست کا مزید اضافہ کرتی تھی جو اس کے دل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک کر دے، آمین۔ منافقین کی ایک اور بات آئی کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے طور پر اسے سنایا کرتے تھے، یا کبھی سب کو جمع کر کے پھر سنایا کرتے تھے۔ جب ایسی کوئی محفل ہوتی تھی تو اہل ایمان تو پوری توجہ کے ساتھ ان کے خطبے کو سنتے تھے، لیکن منافقین کا ڈھنگ کچھ اور ہی تھا۔ وہ حاضری لگانے کے لیے تو آ جاتے تھے، لیکن چپ چاپ اپنی آنکھوں کے اشاروں سے ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے اور اکتائے ہوئے بیٹھتے تھے، اور بس فکر یہ لگی رہتی تھی کہ جلدی سے یہاں سے کھسک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ ناسمجھ لوگ ہیں۔ کیوں یہ ناسمجھ ہے؟ کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ان کو دی جا رہی ہے، اور وہ اس کے بدلے میں اس چھوٹی سی دنیا کی طرف رغبت رکھنے اور بھاگنے کی کوشش میں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے مومنوں پہ یہ عظیم الشان احسان فرمایا کہ ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث کیا، اور اس رسول کا حال یہ ہے کہ تمہاری تکلیف اس کو گراں محسوس ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا مشقت میں پڑنا یا تکلیف میں مبتلا ہونا بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے وہ خواہش مند ہیں۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی حرام قرار نہیں دیا مگر اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کوئی نہ کوئی اس کی طرف ضرور جھانکے گا، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ رہا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ میں اس طرح نہ گرنے لگو جس طرح پروانے یا مکھیاں آگ میں گرتی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے۔ پھر ایک جگہ سورہ شعراء میں آیا ہے، اور جو مومن آپ کے پیرو ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں، پھر اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اللہ غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں. فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اور عرش عظیم تمام مخلوقات کی چھت ہے. لہٰذا تمام مخلوقات، آسمان، زمین، اور جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہ بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی، اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے، تمام مخلوقات اللہ کی قدرت کے سامنے مغلوب ہیں. اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو یعنی کور کیے ہوئے ہے، اور اس کی تقدیر ہر چیز کے اوپر نافذ ہے. کوئی چیز بھی اس کی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتی. حضرت ابن عباس کے حوالے سے حضرت ابی بن کعب کی روایت بیان ہوتی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے. آج سورہ توبہ کی تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے. دیکھیے پوری سورہ توبہ جو شروع ہوئی تھی مشرکین سے کے اعلان براءت سے، اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کے حوالے سے پوری کی پوری صورت اور اس کے احکامات آ رہے ہیں، اور منافقین کا کتنا زیادہ اس میں بیان ہے کہ اس پوری صورت میں منافقین کی ساری کیفیات اللہ تعالیٰ نے کھول کر سامنے رکھ دی ہیں. تبوک کے وقت کیا صورتحال تھی جب مسلمان جنگ پہ نکلے، اور اس وقت مسلمانوں کے کتنے گروہ ہو گئے تھے ڈیسیجن لینے کے معاملے میں، تبوک کا ڈیسیجن لینے کے معاملے میں کتنے گروہ بن گئے تھے. اسی میں مصارف زکوٰۃ بھی آتے ہیں. اسی میں ہم نے پڑھا کہ جب تبوک سے واپس آئے تو لوگوں کی کیا کیفیت تھی، جو نہیں گئے تھے ان لوگوں کے واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے عذر دینے والے کتنے گروہ بن گئے تھے، کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اور کیسے سخت معاملات ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی توبہ کو قبول فرمایا. حضرت کعب کا واقعہ ہم نے یہاں پر پورا پڑھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر جو سخت رویہ اختیار کیا ہے ان منافقین کے ساتھ، کہ اس کے بعد ان کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ وہ پھلیں پھولیں وہاں مدینہ میں اور اس طرح کی سازشیں کریں جو کہ پہلے وہ کرتے تھے، کیونکہ مسجد زرار کو توڑ دیا گیا تھا اور ختم کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم لوگ سورہ یونس کی ابتدا کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.